اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا ناپائیدار ہے، کتنے آئے کتنے گئے کون پوچھتا ہے۔ بڑے بڑے فرما روا آئے، جب وہ دنیا سے گئے ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں، کوئی ان کو ماننے والا نہیں۔ مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے چرچے باقی رہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریفات جاری ساری رہتی ہیں اور بڑے ادب سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی ایسی ہی ہے کہ آپ کا نام بہت ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے، بہت عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ، پاک دامن، کنواری، عابدہ، زاہدہ، صائمہ یعنی روزہ رکھنے والی، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی، عابدہ یعنی عبادت کرنے والی۔ ان کی پرورش حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ کیا شان ہے ان کی کہ اللہ کے ایک نبی کی تربیت میں رہیں، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ قبلہ اول بیت المقدس کی خادمہ بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی برگزیدہ نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ بننے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ ان کی شان و عظمت دیکھیے، سبحان اللہ، کہ یہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان کے نام پر ایک پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے جس کا نام سورہ مریم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و شوکت یہ بھی ہے، ان کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، یہ جنت میں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف پائیں گی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوات بنایا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی بارگاہ میں بے موسم کے پھل موجود رہتے تھے، ان کی نشو و نما، افزائش عام بچوں سے عجیب تر تھی، کیونکہ آپ ایک دن میں اتنی پرورش پاتی جتنے بچے ایک سال میں پاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے وسیلے سے اولاد نرینہ ملی، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتوں سے ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کی شہزادی یعنی بیٹی کا نام رکھا مریم، اور صحابی کی کنیت رکھی ابو مریم، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پاک آپ نے سنا، مریم، اور لقب ہے عذرا۔ عذرا کا مطلب ہے کنواری۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی
تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی، پارسائی کی حفاظت کی۔ اس کے تحت نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کو کسی مرد نے نہ چھوا، ٹچ نہیں کیا کسی مرد نے آپ کو۔ ترجمہ، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ آپ نے تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لائی اور شرعی احکام پر آپ نے عمل کیا، فرما برداروں میں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ تقوی و طہارت میں مردوں سے کم نہ رہیں، اس لیے قانتین جمع مذکر ارشاد فرمایا۔ یہ نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے، لکھتے ہیں خیال رہے کہ 5 بیبیاں بڑے کمال والی ہیں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت ختیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، کسی غیر مرد نے آپ کو ٹچ نہیں کیا، آپ کو چھوا نہیں۔ اب وہ نادان خواتین، وہ عورتیں جو استغفر اللہ غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی، جہاں ایسی نادان عورتیں بھی ہیں، وہ مردوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتی، ہاتھ بھی ملاتی۔ معاشرے کے اندر ایسی برادریاں بھی ہیں کہ کزنس جب جمع ہوتے ہیں عید کے موقع پر، کسی خاص موقع پر، یا ویسے ہی یا شادی وغیرہ میں، تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جو مرد ایسا کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے، جو عورتیں ایسا کرتی ہیں وہ بھی درست نہیں کرتی۔ اب جو مرد غیر عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ سنیں، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں۔ یہ کتاب حضرت علامہ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 38 سے عرض کر رہا ہوں، غیر عورت سے ہاتھ ملانے کی سزا۔ چنانچہ لکھا ہے، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، اور اگر اس مرد نے اجنبیہ سے زنا کیا ہوگا تو اس کی ران اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، میں نے فلاں مہینے میں فلاں جگہ پر فلاں کے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا تو اس کا چہرہ بغیر گوشت کے ہڈی کا رہ جائے گا۔ اللہ عز و جل اس گوشت سے فرمائے گا، میرے حکم سے پہلی حالت پر لوٹا، تو وہ گوشت دوبارہ اس کے چہرے پر جم جائے گا، اور زانی کا چہرہ تار کول سے بھی زیادہ سیاہ ہو جائے گا۔ زانی جرت کرتے ہوئے کہے گا، یا رب عز و جل، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کو حکم دے گا، گونگی ہو جا، پس وہ یعنی زبان گونگی ہو جائے گی، تو اس وقت اعضائے بدن بولنا شروع کریں گے۔ ہاتھ کہے گا، الہی عز و جل، میں نے حرام کو چھوا تھا۔ آنکھ کہے گی، میں نے حرام کی طرف دیکھا تھا۔ پاؤں کہیں گے، ہم حرام کی طرف چلے تھے۔ شرمگاہ کہے گی، میں نے حرام فعل کیا تھا۔ محافظ فرشتہ کہے گا، میں نے سنا تھا۔ دوسرا فرشتہ کہے گا، میں نے لکھا تھا۔ اور زمین کہے گی، میں نے دیکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری حرام کاری کا علم تھا، اس کے باوجود میں نے تیری پردہ پوشی فرمائی۔ اے میرے فرشتوں، اسے پکڑ کر میرے عذاب میں ڈال دو اور اسے میری ناراضی کا مزہ چکھاؤ۔
جس نے بے حیائی کی اس پر میرا غضب انتہائی سخت ہوگا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب لکھ رہے ہیں، اے لغزشوں اور عیوب میں مبتلا شخص، غفلت سے بیدار ہو جا، موت کے بعد کون تیری طرف سے معافی مانگے گا اور توبہ کرے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، آج توبہ کا موقع ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دے